دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جگہ کی جسے اس دھرتی کی سب سے ڈراؤنی جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز رہتے ہیں۔ اس جگہ کی کہانیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے ہمیں ڈراتی رہی ہیں، ایسی کہانیاں جو آج تک سلجھی نہیں گئیں۔ یہاں پر عجیب و غریب واقعات کا اثر ہے۔ اس جگہ کی کھوج میں دنیا کے نامور سائنسدان ہر دن ایک نیا نظریہ پیش کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہاں کیا ہے، اس پر کبھی کوئی واضح معلومات نہیں مل پائیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جگہ جو لوگوں کے لیے ڈر اور خوف کی جگہ ہے، اصل میں کس لیے اتنی خوفناک مانی جاتی ہے۔ یہ جگہ جو سمندر کے بیچ میں ہے، ایسے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ یہاں پر ایسے بہت سے ایروپلینز ہیں جو آسمان میں اڑتے ہوئے اچانک سے غائب ہو گئے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہزاروں ایئرپلینز اور شپس یہاں غائب ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی بھی ثبوت کبھی نہیں ملا۔ اس جگہ کی ڈراؤنی کہانیاں سنتے سنتے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ جب ہم برمودا ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک فینومینا ہے۔ یہ ایریا نارتھ اٹلانٹک اوشین میں ہے اور یہ میامی، برمودا اور پیرٹو ریکو کے بیچ کے ایریا میں ہے۔ اس ٹرائنگل کا سائز لگ بھگ 5 لاکھ اسکوائر مائلز ہے اور اس میں ایسے کئی ڈراؤنے راز چھپے ہوئے ہیں جو کبھی سمجھ نہیں آئے۔ یہ ٹرائنگل اکثر خوفناک موسم، عجب سے شور شرابے اور بنا کسی ثبوت کے واقعات کا شکار بنا رہتا ہے۔ یہاں پر آنے والے جہاز اور ایروپلینز اکثر غلط رستے پر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب صرف ایک وہم ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ یہاں کچھ تو ہے جو ان واقعات کو خوفناک بناتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہاں موسم کافی خطرناک ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اکثر تیز طوفان، بارش اور بھاری لہریں اٹھتی ہیں۔ ایسے موسم کی وجہ سے کئی ایروپلین گر جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں۔ سمندر کے بیچ میں جب آپ کو اچانک سے خوفناک موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا نیویگیشن سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وجہ کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کا سبب صرف موسم ہے، لیکن کیا یہ صرف موسم کا اثر ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اس سوال کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ برمودا ٹرائنگل کا پہلا لکھا ہوا اتہاس کرسٹوفر کولمبس کے سفر میں ملتا ہے۔ انہوں نے 1492 میں اس جگہ پر کچھ عجیب لائٹ ہاؤس دیکھے تھے جو ان کے لیے حیرانی کا سبب بنے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس ٹرائنگل میں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ان سب کا کوئی بھی واضح جواب نہیں ملا۔ یہ ٹرائنگل صرف ایک جادو کی طرح ہے جو لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک ڈراؤنی تصویر بن جاتی ہے، لیکن اس ٹرائنگل کی کہانی صرف ڈر اور راز تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس ٹرائنگل کے اندر ایسی کہانیاں ہیں جو اکثر لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اس جگہ پر کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ کئی پرانے سایوں کے اثر کے تلے ہے، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ان تھیریز نے جہاں لوگوں کی دلچسپی بڑھائی ہے، وہیں لوگوں کو ڈرا بھی دیا ہے۔ کئی لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اندر سے گزر کر
واپس آنے کی کہانیاں سنائی ہیں۔ ایک سیلر نے کہا ہے کہ جب اس کا شپ اس ٹرائنگل میں گیا تو اس کے انسٹرومنٹس خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کمپس گھوم رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی ہیں جو یہاں سے گزر چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو تھیریز ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہی ہے کہ اس جگہ پر موسم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایروپلین اس خطرے کا شکار بن جاتے ہیں۔ کئی بار یہاں پر تیز طوفان آتے ہیں جو اکثر ان جہازوں کو اڑا دیتے ہیں۔ دوسری تھیریز کہتی ہیں کہ اس جگہ پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اثر ہوتا ہے جو نیویگیشن سسٹم کو خراب کر دیتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی تحقیقات کرنے والے سائنٹسٹ ہمیشہ نئے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی ہوا اور سمندر کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اس وجہ سے یہاں کے ایروپلین اکثر کچھ خطرناک ہواؤں کا شکار بنتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانیوں نے نہ صرف لوگوں کو بلکہ سینما اور لٹریچر کو بھی بہت اثر ڈالا ہے۔ اس ٹرائنگل کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی فلمز بھی بن چکے ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر لوگوں کو ڈرانے اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں اتنے سارے ایروپلینز غائب ہو گئے ہیں کہ یہ جگہ ایک مثال بن گیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے پل آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن جب آپ ان واقعات کی تحقیقات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ سچ مچ عجیب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بہت سے جہاز نہ صرف غائب ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ برمودا ٹرائنگل کی گھٹناؤں کے پیچھے کئی تھیریز ہیں۔ پہلی تھیری تو یہ ہے کہ اس جگہ پر موسم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایروپلین اس خطرے کا شکار بن جاتے ہیں۔ کئی بار یہاں پر تیز طوفان آتے ہیں جو اکثر ان جہازوں کو اڑا دیتے ہیں۔ دوسری تھیری یہ کہتی ہے کہ اس جگہ پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اثر ہوتا ہے جو نیویگیشن سسٹم کو خراب کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے آنے سے ہم نے برمودا ٹرائنگل پر نئے طریقے سے جانکاری اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیٹلائٹ امیجری اور ایڈوانس ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اس ٹرائنگل کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اس ٹرائنگل کے راز آج تک کھل نہیں پائے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانیوں میں کئی فیمس مسنگ فلائٹس ہیں جنہوں نے دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ ایک مثال ہے فلائٹ 19 کی جو 1945 میں ایک ٹریننگ مشن پر غائب ہوئی۔ اس فلائٹ کے پائلٹ نے ریڈیو پر یہی کہا کہ ان کا کمپس خراب ہو گیا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس فلائٹ کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس کے کرو کا۔ جب ہم برمودا ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں بھی جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اور کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ یہ سب آج تک ایک راز ہے۔ جب بھی ہم کسی ڈیزاسٹر یا مسنگ پرسن کے کیس کی بات کرتے ہیں تو انسانی جذبات بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس ٹرائنگل کے ساتھ جڑے بہت سے لوگوں نے اپنے پریوار کے لوگوں کو کھو دیا ہے اور یہ ان کے لیے ایک درد بھرا لمحہ ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے جو اس ٹرائنگل کے ساتھ جڑی ہے۔ آج کل برمودا ٹرائنگل کی تحقیقات کرنے کے لیے نئے نئے ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں۔ ریسرچرز اور سائنٹسٹس ہر دن نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں
تاکہ اس ٹرائنگل کے راز کو سمجھ سکیں۔ کچھ لوگ اسے صرف ایک متھ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس کے ڈینجرس فینومینا کو مانتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک سیلر کی کہانی جس نے برمودا ٹرائنگل کے اندر سے گزر کر واپس آنے کا تجربہ کیا، اس نے کہا کہ جب وہ اپنے شپ کو اس ٹرائنگل کے اندر لے کر جا رہا تھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا شپ خود بخود کسی اور جگہ پر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کمپس اور نیویگیشن سسٹم سب خراب ہو گئے تھے۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ایک اور پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس ٹرائنگل کی جیوگرافی اور انوائرمنٹ کافی یونیک ہے۔ یہاں پر ایسے جیوگرافیکل فیچرز ہیں جو اس ٹرائنگل کو اور بھی خوفناک بناتے ہیں۔ سمندر کی لہریں، ہواؤں کی رفتار اور آسمان میں ہونے والی تبدیلیاں اس ٹرائنگل کو خطرناک بناتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا مشکل ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے راز کیا ہیں۔ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سچائی ہے؟ کیا یہاں پر واقعی میں ایلینز یا پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا کیا یہاں صرف ایک عجیب فینومینا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیشہ سے ایک راز رہے گا، اور آج بھی لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے راز آج تک سمجھ نہیں آئے۔ یہ جگہ ہمیشہ سے ڈر اور راز سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہونے والے واقعات اور گھٹناؤں نے دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ آخر اس ٹرائنگل کے راز کیا ہیں؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سچائی ہے؟ یہ سب آج تک کے لیے راز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔